فخر و ملوکیت ضرب کلیم۔ فقر جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے، ضرب کاری ہے اگر سینے میں ہے قلب سلیم۔ جنگاہ یعنی میدان جنگ، ساز و یراق یعنی ساز و سامان، ضرب کاری یعنی سخت وار، قلب سلیم ایسا دل جو ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، اس میں کوئی روحانی بیماری نہ ہو۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ درویشی دنیا کے میدان جنگ میں ساز و سامان کے بغیر اترتی ہے، چونکہ درویش کے پاس پاک اور ہر قسم کی روحانی بیماری سے شفا یاب دل ہوتا ہے، اس لیے اس کا وار تلوار اور لشکری قوت و سامان سے بھی زیادہ سخت اور کارگر ہوتا ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے باکی و بے تابی سے تازہ ہر عہد میں ہے قصہ فرعون و کلیم۔ بے باکی کہتے بے خوفی، فرعون یعنی مصر کا بادشاہ، اور کلیم یعنی حضرت موسیٰ کا لقب، کلیم یعنی اللہ سے بات کرنے والا۔ تو مرشد فرماتے ہیں اقبال کے درویشی باطل سے ٹکرانے اور حق کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ بے خوف اور بے قرار رہتی ہے۔ وہ اس لیے ہر لمحہ پہلے سے بھی زیادہ بے خوف اور بے قرار ہوتی ہے۔ اس درویش مزاجی کی وجہ سے ہر عہد میں فرعون اور کلیم کا قصہ تازہ ہوتا رہتا ہے، یعنی حق و باطل کی جنگ ہر دور میں رہتی ہے۔ جس طرح اپنی ساری قوت کے باوجود فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ سے شکست کھائی تھی، اسی طرح فقر یعنی درویشی کے سامنے ملوکیت یعنی بادشاہیت اور طاقت بھی ہر دور میں شکست کھا لیتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے مادی دور میں درویشی کی اہمیت لوگوں کی نظر میں نہیں رہی اور خود درویش بھی دنیا دار ہو گئے ہیں۔ فرعون شکن درویشی اگر آج بھی ہو تو ہر باطل قوت سے ٹکرایا بھی جا سکتا ہے اور اس پر فتح بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر و غیور، کھا گئی روئے فرنگی کو ہوائے زر و سیم۔ فقر و غیور یعنی غیرت مند فقر، فرنگی یعنی انگریز اہل یورپ، زر و سیم یعنی سونا چاندی دولت، دور عہد ہوائے یعنی لالچ حرام ناجائز۔ مرشد اقبال فرماتے کہ فقر کے لغوی معنی تنگ دستی اور غریبی کے ہیں، اور یہ اچھی چیز نہیں۔ ایسا صاحب فخر دنیا کا محتاج اور بیکاری ہوتا ہے، لیکن یہاں فقر اصطلاحی معنیوں میں استعمال ہوا ہے۔ جو غیرت والا ہوتا ہے اور صاحب فقر کچھ نہ ہونے کے باوجود کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ سب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ دنیا سے نفرت کرتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں گرتی ہے۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ اور اہل یورپ کی تہذیب و ثقافت اور علم و فن نے سارے لوگوں کو مادیت پرست بنا دیا ہے، شکم پرست بنا کر رکھ دیا، یعنی پیٹ، ہر وقت پیٹ بھرنا۔ ہر کوئی دولت اور زر و سیم کے لالچ میں پھنسا ہوا ہے، جس سے انسانی قدریں تباہ ہو چکی ہیں، اور انسانی بھیس میں ہر طرف حیوانوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں۔ مرشد اقبال کو امید بلکہ یقین ہے کہ دنیا ایک دن خود ہی اپنے کیے پر پچھتائے گی، اور پھر وہ دور آئے گا جو درویشی کا دور ہوگا، جس میں انسانیت اور شرف آدمیت بحال ہوگا۔
عشق و مستی نے کیا ضبط نفس مجھ پہ حیرام، کہ گرا غنچے کی کھلتی نہیں بے موج نسیم۔ ضبط نفس یعنی سانس کا ضبط کرنا، گرا گانٹھ پیچیدگی، موج نسیم صبح کی ٹھنڈی ہوا کی لہر، حرام یعنی ناجائز۔ مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ عشق اور مستی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ جو بات میری جان، میرے دل اور میری سانس میں ہے اسے میں صاف صاف بیان کروں۔ جس طرح کلی صبح کی ٹھنڈی ہوا کے بغیر کھلتی نہیں، اسی طرح عشق و مستی کے بغیر ایسی بات شگاف طور پر زبان پر نہیں لائی جا سکتی۔ میں نے صاف بیان کر دیا جو کچھ میں نے محسوس کیا، اور وہ یہ کہ فرنگیوں کی مادہ پرستی کا دور ختم ہونے والا ہے اور غیرت مند درویشی کا پھر سے راج ہونے والا ہے۔ اس زمانے میں انسانی قدریں پھر بحال ہو جائیں گی اور انسان حیوان سے پھر انسان بن جائے گا۔ اب اس ضمن میں کیونکہ نظم کا عنوان ہے فقر و ملوکیت، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ جو فقر ہے، فقر کے لغوی معنی درویشی، تونگری، غریبی، امیری، تنگی اور فراگی ہے، جبکہ ملوکیت بادشاہیت، شہنشاہیت، شخصی حکومت، آمرانہ حکومت۔ اب اس ضمن میں میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کافی کتابوں میں آ چکا ہے اور خواجہ فرید الدین عطار علیہ رحمت نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا گیا ہے۔ یعنی فقر اور ملوکیت یعنی درویش اور بادشاہ کا جو ایک فرق ہے، ایک مقام ہے، اس کو میں اس واقعے کے ضمن میں سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاصد یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں، اور وہ آنے سے اگر انکار کریں تو قرآن پاک کی یہ آیت انہیں سنا دینا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کے بعد اپنی قوم کے حاکم کی اطاعت بھی تم پر فرض ہے۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت کی، جس پر قاصد نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا کہ میں تو ابھی اللہ میں غرق ہوں، اس کے بعد رسول کا مقام ہے اور پھر کہیں جا کے حاکم وقت کا نمبر آتا ہے۔ جب قاصد نے محمود غزنوی کو جا کر یہ پیغام سنایا تو اس نے کہا میں تو انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا،
لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہیں، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ نے سلام کا جواب تو دے دیا لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ایاز جو شاہانہ لباس میں تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہ دی۔ اور جب محمود نے پوچھا کہ آپ نے بادشاہ کی تعظیم کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک فریب ہے۔ اس پر محمود نے جواب دیا کہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسا شاہباز پھنس سکے۔ یعنی سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو آپ نے جو کی ایک خشک روٹی کا ٹکڑا محمود کے سامنے رکھ کر حکم دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی جب حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹک گیا ہے۔ اس نے کہا جی حضور۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہ توڑا، یہ تھیلی اسی طرح میرے حلق میں اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لے کیونکہ میں دنیاوی دولت کو طلاق دے چکا ہوں۔ یہ ہے ایک بنیادی فرق ایک درویش میں اور ایک بادشاہ میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ فقر کے جو معنی ہیں وہ درویشی اور تونگری ہے، غریبی ہے۔ اچھا، اور امیری ہے۔ اب اس ضمن میں جب محمود غزنوی نے 100 منات پر حملہ کرنے کے وقت جب محمود غزنوی کو دشمنوں کی بے پناہ طاقت کی وجہ سے شکست کا خطرہ ہوا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور آپ کا عطا کردہ پیرہن ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ اے خدا اس پیرہن والے کے صدقے مجھے فتح عطا فرما اور جو مال غنیمت اس جنگ میں حاصل وہ ہوگا وہ سب فقراء کو تقسیم کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جب وہ دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوا تو دشمن اپنے بامی اختلافات کی بنیاد پر خود ہی آپس میں لڑنے لگ گئے، جس کی وجہ سے محمود کو مکمل فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ ہے بنیادی فرق ایک درویش اور ایک بادشاہ میں۔ درویش فقیر ہوتے ہوئے بھی، غریب ہوتے ہوئے بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ امیر ہوتے ہوئے بھی، دولت مند ہوتے ہوئے بھی غریب ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جو مرشد اقبال نے فقر و ملوکیت کے حوالے سے اس نظم میں بیان کیا ہے کہ ایک درویش میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اسی ضمن میں میں نے آپ کو یہ بڑا مشہور واقعہ مختلف کتابوں میں بھی آیا اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا اور درویش کا فرق واضح ہو جائے۔ بادشاہ کسے کہتے ہیں اور درویش کسے کہتے ہیں۔